ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صادق حسین شہباز ابن جناب سید طاہر حسین صاحب کے روح کو اِرسال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه۔ یہ مجلس ایک ایسے جوان کے ایصال ثواب کے لیے بعنوان مجلس ترہیم برگزار کی جا رہی ہے کہ میرے جیسے شخص کے لیے یقین جانیے اس جوان کی مجلس پڑھنا بہت ہی شاق ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی اور تمام اعزاء و اقربا کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ مجلس اس لیے برگزار کی جاتی ہے تاکہ جو مرحوم کے اعزاء اقربا احباب اور رشتہ دار ہیں ان کے دل کو سکون پہنچے اور مرنے والے کی خدمت میں ثواب پہنچ سکے، اور اس مجلس کے ذریعے سے جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں ان تک معارف محمد و آل محمد پہنچ سکے۔ یہی ایک اہم مقصد ہے۔ اس لیے مومنین و ناظرین جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع ہے زبان اسلام کے نگاہ میں اور رہبران اسلام کے نگاہ میں۔ زبان کی اہمیت کیا ہے، اسے دین مبین اسلام نے اس سلسلے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ آج اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی لیے میں نے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث کو آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار نہج البلاغہ، جس کے در پہ فصاحت و بلاغت سلام کرے، جس کے دروازے پر علم سر نیاز جھکا دے،
وہ علی جو یہ اعلان کر رہا ہو اور جس نے مسلسل یہ اعلان کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں چلا جاؤں گا بلکہ تم مجھے کھو دو گے، یعنی مقصد یہ ہے کہ علی جو ہے وہ تو موجود رہے گا اس کی شہادت کے بعد، لیکن تم علی سے نہیں مل پاؤ گے۔ مولا فرماتے ہیں کیا خوبصورت حدیث مومنین، اس میں مولا متقیان اپنے چاہنے والوں کو ایڈریس کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بات کرنے سے نہیں روک رہا ہوں، تمہیں کلام کرنے سے نہیں روک رہا ہوں۔ تکلموا، بات کرو، بولو، لیکن یاد رکھو تعرفوا، اگر تم گفتگو کرو گے، تم بات کرو گے، تم کچھ کہو گے تو تعرفوا، تمہاری حقیقت آشکار ہو جائے گی، تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی کہ تم ہو کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے مومنین، بہت ہی حسین انداز سے اس موضوع پر مولا متقیان نے گفتگو کی۔ فرماتے ہیں مولا کہ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے، یعنی کیا مقصد، یہ انسان جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ ایک الگ انسان ہے، لیکن ایک اور انسان اس انسان کے وجود میں چھپا ہوا ہے، اور وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو یہ دکھائی کب دے گا؟ یہ انسان نظر کب آئے گا؟ مولا فرماتے ہیں جیسے ہی انسان گفتگو کرے گا تو زبان کے نیچے چھپا ہوا انسان ظاہر ہو جائے گا۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، جیسے ہی بات کرو گے نا تو تمہارا چھپا ہوا انسان وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے جب بات کرو تو سمجھ کر بات کرو، غور و فکر کر کے بات کرو۔ اسی لیے ایران کا ایک بہت بڑا شاعر، فارسی زبان کا ایک عظیم شاعر، وہ کہتا یہ ہے کہ تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، ہر بیش گما مبر کے خالیس، شاید کے پلنگ خفته باشد۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ جب تک انسان بات نہیں کرتا ہے، عیب اور ہنر دونوں اس کا چھپا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ انسان بات کرتا ہے تو اگر اس میں عیب ہے تو اس کا عیب نظر آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اچھائی ہے، کوئی ہنر ہے تو وہ ہنر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ ہر بیش گما مبر کے خالیس، ہر جھاڑی کو، جنگلوں میں جھاڑیاں ہوتی ہیں، جھاڑی جسے انگلش میں بش کہا جاتا ہے، ہر جھاڑی کو یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید وہاں پر ایک شیر موجود ہو، سو رہا ہو۔ تو زبان کی اہمیت یہ ہے کہ انسان
بولتا ہے تو اپنے عیب یا اپنے ہنر کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ قرآن کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ما یلفظ من قول، انسان جیسے ہی کچھ کہتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو فوراً وہ نگہبان جسے ہم نے معین کیا، اللہ کہہ رہا ہے، فوراً اسے محفوظ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ اللہ نے جو نگہبان معین کیا ہے فرشتے کی شکل میں، یہ وہ نگہبان ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ جب انسان کچھ بولے، کچھ بات کرے، تو اسے وہ نوٹ ڈاؤن کر لے، اسے وہ لکھ لے۔ یہ کام اللہ نے معین کیا ہے ایک فرشتے کو کہ وہ یہ کام کرے۔ آپ دیکھیں، حواس خمسہ 5 ہے نا، ان 5 میں سے دیکھنے کی صلاحیت ایک ہے، بولنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت ہے نا۔ تو یہ تمام انسان کے سینس ہیں، لیکن ان میں جس چیز کی طرف توجہ دی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب انسان سنتا ہے تو فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، انسان جب دیکھتا ہے تو فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ انسان جب بولتا ہے تو فرشتہ تیار رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اسے لکھ دیا کرتا ہے۔ یہ زبان کے لیے خصوصی بات کیوں کی گئی؟ کان کے لیے نہیں کہا گیا، آنکھوں کے لیے نہیں کہا گیا، ہاتھوں کے لیے نہیں کہا گیا، ناک کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ زبان کے لیے کہا گیا۔ شاید اس لیے کہا گیا کہ یہ زبان وہ ہے جو خیر و شر کو ایجاد کرتی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑے محقق کا جملہ یہ ہے کہ زبان خیر اور شر کی موجد ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن اس کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ مثلا نامحرموں کی طرف دیکھنا، انسان کے اس گناہ کا اثر جو ہے وہ انسان کو ملے گا۔ یا مثال کے طور پہ سننا، ایک شخص حرام چیزیں سن رہا ہے تو اس کا نقصان اس انسان کو ہوگا، لیکن زبان جب حرکت میں آتی ہے، زبان جب چلتی ہے، تو اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ غیبت کر رہا ہے انسان تو خود تو وہ گنہگار ہو ہی رہا ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جس کے خلاف بول رہا ہے اس کے کردار کو، اس کے کیریکٹر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ کیوں؟ کان کے ذریعے نہیں کر رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ زبان کے ذریعے سے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے زیادہ جو اسپیڈ ہے حواس خمسہ میں، تیز رفتار جو ہے وہ زبان ہے۔ میدان شر میں بھی اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، میدان خیر میں بھی اس کی اسپیڈ زیادہ ہوا کرتی ہے بنسبت دیگر جو 4 سینسز ہیں، میں ان سے کمپیئر کر کے کہہ رہا ہوں۔ 5 سینسز میں سے جو باقی 4 ہیں ان کی اسپیڈ جو ہے کم ہوتی ہے خیر اور شر کی طرف
جانے میں، لیکن زبان کی جو اسپیڈ ہے وہ کچھ زیادہ ہی تیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جرم زبان دیکھنے میں چھوٹی ہے، اس کا جرم چھوٹا ہے، وہ جرمہ کبیر، اس کا جرم بڑا ہے۔ جرم یہ چیز جو دکھائی دے رہی ہے، اس کا جو ہے اللہ ہے، وہ شکل جو ہے وہ بہت چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جرم جو ہے بہت بڑا ہے۔ اسی لیے ایک دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آتے ہیں مسجد نبی میں اور اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہیں کہ الا اخبرکم بایسر العبادہ، اے میرے صحابیوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج میں تمہیں سب سے آسان عبادت کے بارے میں بتاؤں؟ ایزیسٹ ورشپ، سب سے آسان عبادت کیا ہے؟ آج تم سننا چاہتے ہو؟ اصحاب کو مخاطب کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک چاہے گا کہ جو سب سے آسان عبادت ہے اس عبادت کے بارے میں وہ جانے۔ عبادت میں ثواب ہے، لیکن جو آسان عبادت ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں، بتائیے وہ آسان عبادت کون سی ہے؟ فرمایا کہ الصمت و حسن الخلق، یہ دو عبادتیں ہیں جو بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ وہ حسن الخلق، اور اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر، اچھا بیہیویئر، اچھا کردار جو ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ خاموشی بھی عبادت ہو سکتی ہے، جی ہاں، کہ جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بول کر، زبان چلا کر مشکل ایجاد کر رہے ہوں، ایسے ماحول میں ہم خاموش رہیں۔ ہم ایک ایسے ماحول میں، یہاں پر جو علماء نے اس کی تفسیر کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم ایک ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں ہر ایک کسی کے بارے میں، ارے وہ اس کو جانتے ہیں آپ، ایسا ہے ویسا ہے۔ سامنے والا دوسرے نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، یہ بہت ہی گندا انسان ہے، اب اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ تیسرے نے کہا ہاں مجھے بھی معلوم ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں، یہ ایسا اور ویسا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ مجھے اس کے پاس کے بارے میں بہت کچھ باتیں معلوم ہیں۔ آپ پانچویں تھے، آپ یہاں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ یہ وقت جو گزار رہے ہیں اس ماحول میں کہ جہاں کردار کشی ہو رہی ہے، جہاں اس کے کردار کو خراب کیا جا رہا ہے، ایک انسان کے ہر ایک بول رہا ہے اور بول کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھ رہا ہے، ایسے ماحول میں آپ خاموش رہ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں۔ اس لیے جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، اور دوسری خاموش عبادت کیا ہے؟ حسن الخلق۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ پیسہ خرچ کریں، بلکہ ایک شخص ہے، آپ اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہیں، یہ بہترین عبادت ہے۔ اس لیے حسن الخلق کے بارے میں بتا دوں کہ حدیث کیا ہے۔ حسن الخلق میں ایک طریقہ کیا ہے؟ اخلاق، اچھے اخلاق کے
بہت سی شاخیں ہیں، برانچز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو دیکھ کر مسکرا دیجئے. اللہ اکبر. حدیث پیش کروں. 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنہ. ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اندازہ لگایا آپ نے عزیزو؟ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر صرف مسکرا دے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی. کتنا خرچہ ہو گیا آپ کا؟ کتنا پیسہ خرچ کیا آپ نے؟ آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، آپ نے 10 مومن سے ملاقات کی اور چہرے پر آپ کی مسکراہٹ تھی. آپ نے اس کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ مسکرا دیے. 10 مومن کو دیکھ کر آپ مسکرائے تو نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دی گئی. اب آپ اس حدیث کو اس حدیث سے ملا لیجئے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. 2 حدیثیں پیش کی نا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ آسان ترین عبادت کیا ہے؟ خاموشی ہے اور حسن خلق ہے. حسن خلق میں سے ایک میں نے بتایا مسکراہٹ. اور 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو ایک نیکی اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے نا آسان؟ بہت ایزی ہے، بہت آسان عبادت ہے کہ انسان اگر کوشش کرے، توجہ دے اور اسلام کے احکام کو، پیغام کو، معارف کو اگر وہ سمجھ لے تو اسے ثواب حاصل کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایک مریض کی عیادت کے لیے نکلے، اپنے گھر سے اس کے گھر تک گئے یا آپ ہاسپٹل تک گئے، تو یہ جو گھر سے نکلے ہیں ہر قدم پر جو ہے ایک نیکی لکھتا ہے فرشتہ. یعنی کہ مقصد اگر آپ یہاں سے جو ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے طے کیا ہے تو اگر فرض کیجئے 1 کلومیٹر میں 3000 قدم ہیں، فرض کر لیجئے، تو گویا 3000 نیکی نام اعمال میں لکھ دی گئی. کتنا آسان ہے ثواب کمانا، کتنا ایزی ہے. نیکی کو کمانا طریقہ آنا چاہیے، بزنس کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب عمل ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے. وہ اس مارکیٹ میں جو ہے ان کا نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیل جو کرتے ہیں اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اور جو اللہ سے معاملہ کرے وہ گھاٹے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کمپنی جو ہے اس کا دیوالیہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کمپنی جس کا تعلق اللہ سے ہے وہاں پر کاروبار کیجئے تو اس میں نقصان کے چانسز نہیں ہیں، بلکہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. اس لیے الدنیا سوق ربها فیہا قوم وخسر آخرون. دنیا ایک مارکیٹ کے مانند ہے، دنیا ایک بازار کی طرح ہے. اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں اس بازار میں، اس مارکیٹ میں اس طریقے سے جو ہے کام کرنا چاہیے کہ صرف فائدہ ہی فائدہ ہو. لہذا مومنین، حسن الخلق، بہترین اخلاق جو ہے
یہ آسان عبادت ہے۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہ جس جوان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ بولتا تھا تو بہت ہی اچھا، اور جو اس کا بیہیویئر تھا، جو اس کا اخلاق تھا، جو اس کا کیریکٹر تھا، وہ زبان زد خاص و عام تھا۔ ہر ایک کی زبان پر اس مرحوم کے اخلاق کی بات ہوتی تھی۔ لہذا عزیزو، ضروری تھا میرے لیے کہ میں آج کے اس مجلس میں ان دو باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہترین اخلاق، یاد رکھیے ہماری دولت کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اور ہمارے میں بہت سی خصوصیت اچھی بھی ہو تو اس کو شاید کوئی یاد نہ کرے، لیکن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اخلاق کے ذریعے سے دلوں پر راج کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہے تو انسان دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس لیے مولا کہتے ہیں کہ زبان اچھی رکھو، پیغمبر فرماتے ہیں اخلاق بہترین رکھو۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے پیغمبر کو کیا عطا نہیں کیا، سب کچھ تو دیا۔ بہترین عالم پیغمبر، بہترین عابد بھی پیغمبر، لیکن پیغمبر کو جو میڈل مل رہا ہے اللہ کی جانب سے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کون سا تمغہ افتخار ہے جو اللہ نے پیغمبر کو دیا؟ بہترین نماز پڑھنے والے کا میڈل مل سکتا تھا، بہترین اسپیچ دینے والے کا میڈل مل سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک میڈل دیا ہے، ایک تمغہ پیغمبر کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ اخلاق کے سب سے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ تو پیغمبر کو اخلاق کا تمغہ ملا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں 63 سال کی جو عمر ملی ہے، اس میں 40 سال اخلاق کے لیے اللہ نے وقف کیا، اور 23 سال جو ہے وہ رسالت کے لیے وقف کیا۔ اور یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانا، لیکن پیغمبر کے کردار کو، پیغمبر کے اخلاق کو ضرور مانا۔ آسان زبان میں کہا جائے کہ انہوں نے پیغمبر کو رسول نہیں مانا، لیکن صاحب کردار اور صاحب اخلاق ضرور مانا۔ رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، اخلاق کا کلمہ پڑھا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے عزیزو، یہ بہت اہم بات ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو دشمنوں سے منوا چکے تھے، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اس لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک زبان اور دوسرا اخلاق۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبان اور اخلاق دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن بھی ہے، رابطہ بھی ہے، اور بہت اچھا رابطہ ہے، بہت خوبصورت کنیکشن ہے۔ اس لیے ایک عارف، ایک بہت ہی اسپریچول پرسنالٹی کا مالک، اس سے لوگوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال بہت عمدہ ہے۔ اس کا سوال کیا ہے؟ اس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو قبرستان جاتے ہو، تمہیں قبرستان میں سب سے بہترین چیز کیا لگی؟ شاید سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ جو وہاں کا گارڈن ہے وہ کیسا لگا،
وہاں کا ڈسپلن ہے وہ کیسا لگا، کچھ ظاہری طور پہ اس کی ساخت، اس کی بناوٹ کیسے لگی، شاید یہ سوال ہو۔ لیکن عارف نے، اس اللہ والے نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں قبرستان میں مردوں کی زبان سب سے اچھی لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس سے کوئی غیبت نہیں ہوتی، جس سے کوئی بری الفاظ کے ساتھ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کیا پیاری بات ہے نا، یعنی کیا مقصد؟ وہی خاموشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ البتہ حدیث یہ ہے کہ حطت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب، سارے برائیاں جو ہیں ایک کمرے میں بند کر دی گئی ہیں، اور اس کی اور اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ لیکن یہ جھوٹ جو ہے زیادہ تر زبان سے ہی بولا جاتا ہے۔ ممکن ہے اشارے میں جھوٹ ہو، لیکن عام طور سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے مومنین، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان۔ اس لیے اس عارف نے کیا اچھی بات کہی کہ ہمیں قبرستان میں سب سے اچھی چیز مردوں کی زبان لگی۔ اس لیے زبان ہی پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ زبان بہت ہی اہم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جو بڑا سمجھدار تھا، وہ سب سے بڑے مجرم کو، وہ خود جو ہے قاضی بھی تھا اپنے شہر کا اور بادشاہ بھی تھا، وہ کہتا تھا فیصلہ میں کروں گا۔ چنانچہ سب سے بڑے مجرم کا جو فیصلہ کرتا تھا وہ اس کی زبان کاٹ کر فیصلہ کرتا تھا۔ یعنی اگر مجرم بہت بڑا ہے، اس نے بہت زیادہ مرڈر کیے ہوں، تو کہتا تھا اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ یہ زبان ہے۔ اسی زبان سے انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ زبان چلے تو سوچ سمجھ کے چلے۔ مولا علی نے، بہت مشہور یہ مولا علی کا قول ہے، بہت سے لوگ جو میرے ناظرین ہیں یہ اس حدیث کو سن چکے ہوں گے کہ مولا علی فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوا کرتی ہے، اور بیوقوف کا دل جو ہے اس کی زبان کے پیچھے ہوا کرتا ہے۔ کیا مقصد؟ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ اس لیے مومنین یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھیں کہ جس میں دین مبین اسلام نے بتایا ہے کہ زبان کتنی اہم ہے، بہت ہی مفید بھی ہے اور بہت ہی نقصان دہ بھی ہے، بہت ہی خطرناک بھی ہے۔ اس کا فائدہ بھی بہت ہے لیکن اس کا نقصان بھی کم نہیں ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبون تحت لسانه، خوب بات کرو، ہم تمہیں بات کرنے سے نہیں روکتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب تم بات کرو گے تو تمہارا چھپا ہوا انسان جو زبان کے نیچے ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ بس عزیزو، مجھے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں تھا۔ ایک جوان کے لیے، ایک مومن کے اس سال
ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، اور اگر ایک باپ کو، ایک ماں کو پرسہ دینا ہے اس کے بیٹے کی رحلت کے اوپر، تو اس کے لیے سب سے بہترین مصائب اگر کوئی ہے تو جناب علی اکبر کے مصائب ہیں۔ لیکن عزیزو، میں اس کے پہلے میں نے مرحوم کی جو مجلس پڑھی تھی اس میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے۔ آج میں چاہتا یہ ہوں کہ پرسہ مرحوم کے چھوٹے بھائی کو بھی دیا جائے، اور کربلا میں جب دو بھائیوں کا ذکر ہوگا تو عزیزو یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا نام سامنے آئے گا تو یہ دو بھائی حسین اور عباس کی شکل میں ہے۔ کیا محبت تھی دونوں بھائیوں میں، کیا پیار تھا۔ امام حسین نے اتنا اعتبار کیا اپنے اس بھائی پر کہ اس بھائی کو اپنے لشکر کا علمدار بنا دیا، اور اس بھائی نے بھی اس طریقے سے وفاداری کا ثبوت دیا کہ جب بھی لفظ وفا نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو حضرت عباس کا نام خود بخود آ جاتا ہے۔ جناب عباس یعنی وفاؤں کا پروردگار، جناب عباس یعنی وفاؤں کا خدا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس پر ہر ایک نثار اور قربان ہو رہا ہے۔ جناب زینب جناب عباس سے کتنا مطمئن تھی۔ اطمینان و سکون اہل حرم کو عباس کہا جاتا ہے، اطمینان زینب کو عباس کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب خود نقل کرتی ہیں، امام حسین خود بیان کرتے ہیں جناب عباس کی عظمت کو، لیکن جناب عباس جب جانے لگے مقتل میں پانی لینے کے لیے، جناب زینب کے خیمے کے باہر آواز دی، شہزادی عباس آیا ہے، آپ سے خدا حافظی کرنے کے لیے آیا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا باہر سے خدا حافظی کر لو گے، آؤ خیمے میں آؤ۔ جناب عباس آئے اور آ کر جناب زینب کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانو بیٹھے جیسے ایک غلام اپنی شہزادی کے سامنے بیٹھتا ہے، اور آواز دی۔ جناب عباس نے شہزادی غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ جناب زینب کہتی ہے اے بھیا عباس، میں تم سے ایک واقعہ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک واقعہ تمہیں سنانا چاہتی ہوں۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ تمہیں سناؤں، لیکن اس کے لیے مناسب وقت مجھے نہیں مل رہا تھا۔ اے بھیا عباس، میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، اور بابا مجھے پیار کر رہے تھے کہ میرے بازو سے میری ردا ہٹ گئی۔ بابا نے میرے بازو کے بوسے لیے۔ میں نے کہا بابا آپ میرے بازو کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ میرے بازو کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا اے بیٹی زینب، اسی بازو میں رسی باندھی جائے گی، تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی۔ بھیا عباس، میرے بابا نے جب یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ردا بھی چھنے گی، میرے بازو میں رسی بھی باندھی جائے گی۔ لیکن بھیا عباس زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے عباس جیسا شجاع، غیرت دار اور بہادر بھائی عطا کیا۔ تو
تو زینب کہتی ہے بھیا عباس میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی، ارے جس بہن کا عباس جیسا غیرت دار بھائی ہو، ارے کس کی مجال ہے کہ وہ اس بہن کے سر سے چادر چھین لے، اس کے بازو میں رسی باندھے، لیکن عباس اب تم جا رہے ہو تو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ زینب کے سر سے چادر بھی چھینی جائے گی، زینب کے بازو میں رسی بھی باندھی جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار مرحوم سید صادق حسین شہباز کو جنت عالیہ فردوس میں بلند درجہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ایران اسلامی کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صادق حسین شہباز ابن جناب سید طاہر حسین کی روح کو ایصال فرما۔